اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ واما رفع الفعل بعدها فلہ ثلاثۃ شروط، ہے نا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اضمار ان وجوباً ہے بعد لام الجحود، ٹھیک ہے، یہ جو اصل بحث تھی اور اس کو ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ایک استطرادی بحث ذکر کی، اس میں کہا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں 4 جگہیں کہ جہاں پر فعل مضارع جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے حتیٰ کے بعد وجوباً۔ ان میں سے سب سے پہلا مورد جو ہے وہ حتیٰ کے بعد، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے شرائط ذکر کیے ہیں کہ اسی حتیٰ کے بعد فعل مضارع منصوب ہوگا وجوباً، کہ یعنی ان مضمر ہوگا وجوباً، کہ جس حتیٰ کا ما بعد جو ہے ما قبل کے بنسبت مستقبل ہو، ٹھیک ہے۔ اور کل اگر بات ذہن میں تو بات بنائی تھی کہ حتیٰ کے بعد ضروری نہیں ہے کہ فعل مضارع ہمیشہ منصوب ہی ہو، شرط ہے، اگر یہ شرط پائی جائے تو فعل مضارع منصوب ہوگا، وَإِلَّا مرفوع ہو۔ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر منصوب اگر وہ اس کا ما قبل جو ماضی نہ ہو، تو وہی ہمارے نے جواب یہی دیا تھا، اذا فقد الشرط فقد المشروط، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ شرط نہیں ہے، چنانچہ جہاں پہ شرط نہیں ہوگی وہاں پہ فعل مضارع حتیٰ کے بعد کیا ہوگا، وہ ان مضمر نہیں ہوگا اور وہ مرفوع پڑھا جائے گا۔ اس کی جو ہے وہ 3 شرطیں ہیں کہ کب جو ہے وہ فعل مضارع حتیٰ کے بعد مرفوع ہوگا، کسی بھی شرط ہے۔ تو سب سے پہلی شرط ذکر کر رہے ہیں کہ حتیٰ کے کا ما بعد جو ہے وہ مرفوع ہوگا، یہ کب؟ یہ اس وقت کہ جب حتیٰ کا ما بعد جو ہے ما قبل کے لیے مسبب ہو۔ حتیٰ کا ما بعد ما قبل کے لیے کیا ہو؟ مسبب، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ حتیٰ کے ما قبل جو ہے وہ سبب اور حتیٰ کا ما قبل جو ہے کیا ہو وہ مسبب، ٹھیک ہے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے ما صرت حتیٰ ادخل البلد، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال جو کیا ہے، یعنی اس مثال میں آپ اس کو ادخلو نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، کیوں؟ جی جو میں نے نہیں پڑھی ہے، سرتو ہے یا ما سرتو ہے؟ ہاں صحیح، یہ ماء نافیہ ہے، ہاں یہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سیر نہیں کیا۔ جب آپ نے سیر ہی نہیں کیا تو آپ بلد میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کی سیر سبب ہو سکتی ہے بلد میں، یعنی شہر کے اندر داخل ہونے کی، لیکن جب آپ نے سیر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور انشاءاللہ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سیر آپ کی منتفی ہے، چنانچہ یہاں پر آپ کیا کریں گے، اور اب سیر جب منتفی ہے تو گویا کہ آپ نے سبب کو انجام نہیں دیا، جب سبب انجام نہیں تو پھر مسبب جو ہے وہ کیا ہے، یعنی دخول بلد وہ وجود میں نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ یہاں پر اگر ما صرتو کہہ رہے ہیں تو پھر آپ حتیٰ ادخلا کہیں گے، حتیٰ ادخلو نہیں کہیں گے، بس انشاءاللہ۔ اس طریقے سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرتو حتیٰ تطلع الشمس، یہاں پر بھی آپ کیا کہیں گے؟ تطلع کہیں گے، منصوب کریں گے، تطلع نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی سیر سبب نہیں ہے کس کے لیے؟ طلوع شمس کے لیے، واضح انشاءاللہ۔ ہاں، اب اس کی مثال آپ کیا دیں گے؟ جیسے اس مثال کو فرض کر سکتے ہیں کہ صرتو حتیٰ ادخل البلد، حتیٰ ادخل البلد، ہاں یہاں پر آپ کی سیر جو ہے کیا ہے، چونکہ سبب ہے شہر میں داخل ہونے کی، تو یہاں پر آپ اس کو کیا کریں گے؟ فعل مضارع کو مرفوع پڑھیں گے، واضح انشاءاللہ۔ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ جو زمانہ ہے وہ زمانہ کیا ہو؟ حالیہ زمانہ ہو، استقبالی زمانہ نہ ہو، بخلاف کس کے؟ پہلے والی صورت کے۔ دیکھیں اس کو سمجھانے کے لیے بہت آسان بات کی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پہلے والا جو مورد ہے جہاں پہ فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، اس میں ہم نے شرط کیا ذکر کی تھی کہ حتیٰ کا ما بعد ما قبل کے لیے کی بنسبت مستقبل ہوگا۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہاں کا حتیٰ کا ما قبل مستقبل ہوگا اور حتیٰ کا ما بعد جو کیا ہے زمان حال سے اس کا تعلق ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی حتیٰ کا ما بعد جو کیا ہو وہ حالیہ ہوگا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ما قبل ما بعد کا تو مسئلہ نہیں ہے نا، کیا
نہیں ما قبل ما بعد کا صحیح بات ہے، مگر یہ لیکن یہ حتیٰ کا ما بعد بھی ہے، حتیٰ کا ما قبل بھی ہے، ٹھیک ہے. مگر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی یہاں پہ اس کو ما قبل کا لحاظ نہیں کیا ہے، لیکن ما بعد کو لحاظ کیا ہے کہ حتیٰ کا ما بعد ہے وہ کیا ہو، وہ حالت، وہ زمان حالیہ سے اس کا تعلق ہو. جی استقبال نہیں ہونا چاہیے، بخلاف کس کے، پہلی والی صورت کے. وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ حتیٰ کا ما بعد جو ہے وہ کیا ہے، اس کا تعلق زمان استقبال سے ہونا چاہیے. اس کی مثال انہوں نے ذکر کی کیا، سرتو حتیٰ ادخلھا، یہ اس وقت میں نے سیر کیا یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو گیا. یہ کب، یہ جملہ آپ کب کہہ رہے ہیں؟ یہ اس وقت آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ شہر میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی آپ یہ زمان حال کیا ہے کہ آپ شہر میں باقاعدہ ڈرائیونگ کر کے داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت یہ جملہ کہہ رہے ہیں. واضح. اور ایک اور بات پڑھیں، یہ کبھی کبھی ایسا تو یہ کیا ہے، یہ جو زمان حالیہ ہے، ہم نے کہا کہ حال حتیٰ کا ما بعد کا تعلق زمان حال سے ہونا چاہیے. اب یہ حال سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں حال یا چاہے حقیقی ہو یا حال چاہے حال تقدیری ہو. حال حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جیسے حال حقیقی یہی ہے کہ آپ سیر کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے کیا ہوئے، شہر میں داخل ہوئے، اور جیسے مطلب آپ شہر کے مطلب دیوار کو کراس کر رہے ہیں، سیطرے کو کراس کر رہے ہیں، آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ سرتو حتیٰ ادخل البلد. یہ ایک بات ہو گئی. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو زمان حال ہے وہ تقدیری ہوتا ہے. تقدیری یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ آپ جو یہ جملہ بول رہے ہیں یہ اسباب حکایت بول رہے ہیں. مثال کے طور پر کیا ہے کہ مطلب آپ جو کیا ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، ویڈیو چل رہی ہے اور آپ کی گاڑی جو مثلاً سیطرے سے کراس کر رہی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہم لوگ یا مثلاً کربلا کے سیطرے میں داخل ہو رہے ہیں. تو ہم آپ کیا کہیں گے، سرت من النجف حتیٰ ادخل الکربلا. واضح انشاءاللہ. اب یہاں پہ کیا مطلب، یہ زمانہ دونوں گزر چکا ہے، مگر آپ اس کی حکایت کیا کر رہے ہیں، اس حالیہ زمانے میں کر رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. تو یہ بھی، اس کو بھی حال کہتے ہیں، مگر یہ حال تقدیری ہے، حقیقی نہیں ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں کیا کہیں گے، دونوں صورتوں میں آپ مرفوع پڑھ سکتے ہیں. ایک اور تیسری بات ہے، وہ کیا کہ حتیٰ ان یکون ما قبلھا تامن. ٹھیک ہے، حتیٰ کا ما قبل جو ہے وہ کیا ہو، وہ تام ہونا چاہیے. یعنی جملہ ہے تامہ ہونا چاہیے، ناقصہ نہیں ہونا چاہیے. تامہ کسے کہتے ہیں نحو میں؟ شاید ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی ہے کہ تام مبتدا خبر یعنی عمدہ ہونا چاہیے. اگر مبتدا ہے تو اس کا خبر ذکر ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر فعل ہے تو فاعل بھی ذکر ہو جانا چاہیے، یعنی عمدہ کوئی محذوف نہیں ہونا چاہیے. واضح انشاءاللہ. تو حتیٰ سے ما قبل جو ہے کیا ہے، اگر مبتدا ہے تو خبر کے ساتھ ذکر ہو، اگر فعل ہے تو فاعل کے ساتھ ذکر ہو. واضح انشاءاللہ. یعنی جملہ کوئی جملہ ناقصہ نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ مثال دے رہے ہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں سیری حتیٰ ادخلھا، سنیے گا، تو آپ سیری کہہ رہے ہیں، آپ کیا کریں گے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ٹھیک ہے، اور حتیٰ کے بعد جو کیا ہے، حتیٰ میں کہیں گے کہ حرف ہے، حرف جارہ، ٹھیک ہے، اور ان جو ہے اس کے بعد مضمر ہے، اور ادخلھا منصوب ہے. تو آپ یہاں پہ حتیٰ ادخلھا نہیں کہہ سکتے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ سیری بس مبتدا ذکر کیا ہے آپ نے، یہ حتیٰ ادخلھا یہ پورا جملہ، ان اور ادخلھا یہ جملہ طاول مصدر جا کے اس کی خبر ہوگا پورا جملہ. تو مطلب کیا ہے کہ چونکہ آپ نے حتیٰ سے پہلے جو جملہ نقل کیا ہے وہ جملہ تامہ نہیں ناقصہ ہے. اور ہم نے کیا کہا، رفع کے لیے شرط کیا ہے کہ حتیٰ سے پہلے جملہ تام ہونا چاہیے. واضح انشاءاللہ. ایک اور مثال دے رہے ہیں، کانا سیری حتیٰ ادخلھا. یہاں پہ بھی آپ ادخلھا ہی پڑھیں گے، ادخلھا نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کانا، البتہ یہ اس وقت ہے کہ جب کانا ناقصہ ہوگا، تامہ نہیں. ٹھیک ہے، اگر کانا ناقصہ ہے تو کانا تام ناقصہ ہے، تو مطلب یہ ناقصہ کیوں ناقصہ ہے؟ اس لیے کہ کانا کو اپنے اسم کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے، اور تام کیوں نہیں، ایک بتا رہے ہیں کہ یہ تام اس وقت ہوگا. یہاں پہ البتہ یہ بات یاد رہے، یہاں پہ میں جو تام کہہ رہا ہوں اس سے تام سے مراد یہ نہیں، وہ تام نہیں ہے ناقص کے مقابلے میں. یہاں پہ نہیں، جملہ تام کہنا چاہ رہا ہوں میں، ورنہ کانا تام کا مطلب کہ کانا فعل ہو جائے، فعل ماضی ہو. لیکن یہاں پہ یہ بات نہیں کہہ رہے، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانا تام، جملہ تام ہوگا کب، کہ جب کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ حتیٰ سے پہلے ذکر ہو. یعنی یہاں پہ اس مثال میں کیا ہے، کانا اپنے اسم کے ساتھ، کانا سیری بس ہے اور اس کے بعد حتیٰ آ گیا، تو مطلب کیا ہے، کانا کا خبر یہاں پر ذکر نہیں ہوا ہے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جملہ ناقصہ ہے. چنانچہ یہاں پر آپ اس کو رفع کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، نصب کے ساتھ پڑھیں گے. واضح انشاءاللہ. نہیں واضح تو بتائیے. ہاں، اگر آپ تام کہیں گے تو پھر بات صحیح ہے. پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں، کانا سیری حتیٰ ادخلھا. یہ مصنف نے یہ بات کہی ہے، مصنف نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ اس کانا کو تام پڑھیں، یعنی فعل ماضی کہیں، اور سیری کو کیا کہیں، اس کا وہ فاعل،
تو ہو گیا فعل اور فاعل مکمل جملہ ہے. اب اس کے بعد آپ حتی ادخلوها کہیں گے چونکہ شرط جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. آئیے یہ 3 شرطیں. وَأَمَّا رَفْعُ الْفِعْلِ بَعْدَهَا فَلَهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ. جلدی سے پڑھیں گے چونکہ ساری بات ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی 3 شرطیں ہیں فعل کی حتی کے بعد رفع کی. سب سے پہلی شرط قَوْنُهُ مُسَبَّبًا عَمَّا قَبْلَهَا کہ حتی کے بعد جو ہے وہ مسبب ہو اپنے ما قبل کے لیے، یعنی ما قبل سبب ہو بعد میں مسبب ہو. وَلِهَٰذَا امْتَنَعَ الرَّفْعُ. یہی وجہ ہے کہ ہم نے رفع کو ممتنع جانا ہے کہ یہاں پر رفع نہیں پڑھیں گے آپ. کب؟ فی نحو ما صرت حتی ادخل البلد. دیکھیے آپ محل شاہد کیا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حتی کے بعد ادخلا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ادخلو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ لأن انتفاء السیر لا یکون سببا للدخول. اس لیے کہ سیر کا منتفی ہونا، سیر کا نہ ہونا، سفر کا جاری نہ رکھنا کیا ہے؟ یہ سبب نہیں ہو سکتا شہر میں داخل ہونے. جب آپ سفر کریں گے تو آپ جو ہے وہ راستہ طے کر کے کربلا تک پہنچ سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. جی اسی کو آپ مثال بنا سکتے ہیں. یہ ما نافیہ کو ہٹا دیجئے، صرف تو حتی ادخل البلد، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مثال ہو گئی آپ کی. واضح انشاءاللہ. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کیا کہا انہوں نے؟ ما نافیہ کے ذریعے سے. اب آپ کی کتاب میں نہیں ہے یہ ما صرف تو حتی ادخل نہیں ہے. انہوں نے صرف نحو کے بعد صرف تو حتی تطلع الشمس کہا ہے. آپ کے میں؟ ہمارے میں ہاں آپ کے پاس وہی نسخہ ہے جو میرے پاس ہے. کوئی بات نہیں. تو دیکھیے اگر صرف تو حتی ادخل البلد ہے تو پھر گویا کہ آپ کو شاہد بتانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ جملہ ہے آپ کے پاس لأن انتفاء السیر لا یکون سببا للدخول. یہ جملہ ہے آپ کے پاس. ہاں تب یہ جملہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. دیکھیے لأن انتفاء السیر لا یکون سببا للدخول، یہ جملہ ہے آپ کی کتاب میں نہیں ہے. ہاں تو مطلب یہ کہ پورے یہ حذف کر دیا ہے. کوئی بات نہیں ہے. بعد والا بھی یہی مسئلہ ہے، حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے بعد والا. وفی قولک صرت حتی تطلع الشمس، چاہے تو اس کو اضافہ کر لیں اگر کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے پھر بعد میں یہ بات صرف تو حتی ادخلھا اس کے بعد والی مثال میں کہا ہے. تو وہاں پہ یہ بات ہو گئی جو ہم ابھی بتا رہے ہیں، یعنی ہم نے مثبت کر دیا ہم نے. بس اسی کو اگر منفی کر دیجیے تو مثال نہیں ہوگی، مثبت پڑھیے تو مثال ہو جائے گی. یہ کہنے کا مقصد ہے میرے. ٹھیک سنیے. وفی قولک صرت حتی غیر مرتب کر دیا یہاں کہاں یہ مثال دینے میں، یعنی انہوں نے پہلے اس کی مثال دی ہے. اگر مرتب ہوتا تو پہلے اس کی مثال دیتے ہیں، یعنی جو انہوں نے حکم بیان کیا ہے کون ہو مسببا عما قبلہ. لفظ دیکھیے لفظ نشر مرتب اس وقت کہیں گے آپ جہاں پہ یا 2-3 مورد ہوتا پھر اس کی مثال دیتے. جب تو کوئی مورد ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے. ایک بس ایک ہی مورد ہے. ہاں نہیں تو یہ طریقہ ہے ان کا. آپ دیکھیں نا مطلب آگے بھی جو جملہ پڑھیں گے دوسرا تیسرا شرط میں وہاں پہ بھی وہ مثال نہیں دے رہے ہیں. ایک دم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ہم نے کہا کہ شرط یہ ہے چنانچہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. تو یہ طریقہ ہے شاید اسی طریقے پہ باقی رہیں اس وجہ سے ایسا کیا ہے. دیکھیے آپ ابھی آگے پڑھیں گے تو اسی طرح یہی اپنایا انہوں نے. شرط ذکر کیا اور کہا کہ اسی وجہ سے چونکہ آپ نے اس شرط کا خیال نہیں رکھا لہٰذا آپ رفع نہیں پڑھ سکتے، نصب پڑھیں گے. دیکھیے دوسری بات وفی قولک صرت حتی تطلع الشمس، تطلع پڑھیں گے آپ، تطلع نہیں پڑھیں گے، بالرفع نہیں بالنصب پڑھیں گے. کیوں؟ لأن السیر لا یکون سببا لطلوعها، کہ آپ کا سیر آپ کا سفر طلوع شمس کے سبب نہیں ہو سکتا. اور ہم نے شرط کیا رکھی ہے؟ ہاں کہ ما قبل ما بعد کے لیے کیا ہو؟ سبب ہو. واضح؟ چلیے. الثانی دوسری شرط ان یکون زمن الفعل الحال للاستقبال، یہ جو فعل کا زمانہ ہے کون سا زمانہ؟ حتی کے بعد والا، وہ کیا ہو؟ اس کا زمانہ حالیہ ہونا چاہیے، استقبال نہیں ہونا چاہیے. یعنی گرچہ فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں. واضح انشاءاللہ. مگر یہاں پر آپ ایک ہی معنی حال کا ہی معنی کریں گے، استقبال کا معنی نہیں کریں گے اگر رفع پڑھنے کے لیے. سنیے دیکھیے العکس من شرط النصب، شرط نصب کے بالکل الٹا. شرط نصب میں ہم نے کیا کہا تھا کہ فعل حتی کے بعد جو ہے وہ اس کا تعلق استقبال سے ہونا چاہیے، حال سے نہیں ہونا چاہیے. الا ان الحال تارۃ یکون تحقیقا و تارۃ یکون تقدیرا، مگر وہ جو ہم نے حال کہا ضروری نہیں ہے کہ حال تحقیقی ہی ہو، بلکہ کبھی کبھی حال تقدیری بھی ہو سکتا ہے. فرض بھی کر سکتے ہیں آپ اس زمانے کو کہ حالیہ ہے. فالاولو یعنی حال تقدیری، نہیں حال تحقیقی وہ کہ کب ہے؟ کا قول کا صرت حتی ادخلھا. دیکھیے بالرفع پڑھ رہے ہیں حتی ادخلھا. کیوں؟ اذا قلت ذلك، جب آپ یہ جملہ کہیں صرت حتی ادخلھا، جب یہ جملہ کہیں آپ وانت فی حالت الدخول، اور آپ اس عالم میں ہیں کہ
آپ اپنے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، سفر کو جاری کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. والثانی یعنی حال تقدیری کی مثال کل مثال المذکور، وہی مثال آپ دے سکتے ہیں اذا کان السیر والدخول قد مضیا، کہ جو سیر اور دخول ہے وہ دونوں کیا ہے، گزر چکے ہیں. یعنی آپ پچھلے جمعرات کو کربلا گئے تھے، پر اس کی کیا ہے، جب پہلی بار مثال آپ جا رہے تھے تو آپ اس کو یاد کے طور پر آپ نے اس کی ویڈیو بنا رکھی تھی. اب اپنے دوست کو دکھا رہے ہیں، گھر بھیج رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھیں سرت حتی ادخلها. تو آپ نے کیا ہے، وہ جو زمانہ تھا دونوں گزر چکے ہیں، سیر بھی گزر چکا ہے، آپ کا داخلہ ہونا بھی گزر چکا ہے. قدم لیکنک اردت حکایت الحال، لیکن آپ نے اس حال کی حکایت کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. وعلی ھذا جاء الرفع فی قولہ تعالی وزلزلوا حتی یقول الرسول. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے، یعنی ایک قرات ہے جن لوگوں نے دیکھیں انہوں نے یقولو نہیں پڑھا ہے، چونکہ قرآن مجید میں جو ہے مطلب جو عام نسخہ ہے اس میں یقول الرسول ہے، اس کو یقول. لیکن بعض لوگوں نے اس کو قرات کیا کی، وزلزلوا حتی یقول الرسول کہا ہے. سنیں سمجھ میں آ رہی کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ شاہد کب بنتا جب یقولو کہتے، مگر یہاں پر انہوں نے یقولو نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے ایسے مطلب وہ کریں، چونکہ عام طور سے یہی ہے یقول الرسول، یہ پڑھا گیا ہے جو قرات ہے. مگر آپ کو بتانے کے لیے کہ چونکہ زلزال اور قول رسول دونوں گزر چکے ہیں، اس کی حکایت کی جا رہی ہے قرآن مجید میں، لہٰذا اس کو یقولو پڑھ سکتے ہیں جن لوگوں نے رفع کے ساتھ پڑھا ہے. لأن الزلزال والقول قد مضیا. واضح انشاءاللہ. کوئی سوال ہے تو بتائیے. جی کوئی سوال ہے؟ چہرے کے ایکسپریشن سے لگ رہا ہے کہ کوئی سوال ہے. الثالث تیسری شرط ان یکون ما قبلھا تاما. ما قبلھا کی زبان کہاں پلٹائیں گے؟ قبلھا میں جو ہاں ہے احسنتم، کہ حتیٰ کہ سے ما قبل جو ہے وہ کیا ہو، وہ جملہ تامہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ولہذا امتن، دیکھیں ہے نا شاہد نے ذکر کیا، پہلے میں بھی یہی طریقہ دوں. ولہذا امتنع الرفع فی نحو سیری حتی ادخلھا. یہ اس میں کیا ہے، آپ اس کو حتی ادخلھا پڑھیں گے بالنصب لا برفع. کیوں؟ اس لیے کہ حتی سے پہلے جو جملہ ہے وہ کیا ہے، وہ تام نہیں ہے، وہ ناقص ہے. بس سیری مبتدا ہے، خبر کیا ہے، حتی ادخلھا پورا جملہ ہوگا قابل مصدر میں جا کے. وفی نحو کانا سیری حتی ادخلھا، یہ بھی جملہ کیا ہے، ان حملت کانا علی النقصان دون التمام. اگر آپ یہاں پر اس جملے میں کانا سیری میں کانا کو کانا ناقصہ کہیں، فعل ناقصہ میں سے دون التمام، اگر آپ تمام کہہ رہے ہیں، تام کہہ رہے ہیں کہ کانا تامہ یعنی فعل ماضی کہہ رہے ہیں اس کو، تو پھر تو یہ مثال بن سکتی ہے کانا فعل ماضی اور سیری اس کا فاعل ہو جائے گا، تو پھر یہ جملہ پورا مکمل ہو جائے گا. تو پھر یہاں پر کیا کہیں گے، کانا سیری حتی ادخلھا کہیے گا اگر تام مان رہے ہیں اس کو. لیکن اگر کانا کو ناقصہ مان رہے ہیں تو کانا سیری حتی ادخلھا. واضح انشاءاللہ عبارت. جی یہ تو بہرحال ہمیں کل پڑھنا تھا. اب آ جائیے المسئلۃ الثانیہ. ہم نے کیا کہا تھا کہ استطراداً ہم ایک بحث یہ چھیڑ رہے ہیں کہ ان مضمر ہوتا ہے 4 مسائل میں، 4 جگہوں پر. ایک جگہ یہ بتائیں تھی کہ ان جو ہے وہ حتیٰ کے بعد، ٹھیک ہے، اگر شرط ہو تو اس شرط کے ساتھ کیا کہ حتیٰ کے بعد جو ہے زمانی استقبال ہو تو پھر وہ منصوب ہوگا. دوسرا مسئلہ کہ جہاں پر ان مضمر ہوتا ہے کیا، وجوباً. یہ ذہن میں دیکھیے، اصل بحث کو نہ بھولیے گا کیونکہ یہ سب تو ہم استطاعت پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل بحث ہماری کیا ہے کہ وجوب ان یعنی اضمار و وجوب ان، یا وجوب و اضمار ان، کہ اضمار کا جو ہے کیا ہے، ان جو مضمر ہوتا ہے وجوباً. یہ دوسرا مسئلہ ہے جہاں پر ان جو ہے مضمر ہوتا ہے وجوباً. کب؟ کہا بعد او التی بمعنی الا او الا. سنیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مضمر ہوتا ہے او کے بعد، ٹھیک ہے، او حرف عطف ہے واو کی طرح، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان مضمر ہوتا ہے وجوباً، لیکن کب؟ او کے بعد، ہاں، جب او الا اور الا کے معنی میں ہو. ٹھیک ہے. ابھی تھوڑا سا قابل غور ہے، اس کو یاد رکھیے گا ذہن میں کہ بھائی او کب الا اور الا کے معنی میں ہوتا ہے. سنیے گا، کب او الا اور
اللہ کے معنی میں ہوتا ہے. تو بتا رہے ہیں دیکھیے کہ اگر او کے بعد جو فعل ہے، دیکھیے غور کیجیے گا، او کے بعد جو فعل ہے یہ اس میں نہیں ہے کتاب میں، او کے بعد جو فعل ہے اگر وہ ایسا فعل ہے کہ جو تدریجاً ختم ہوتا ہے، جو تدریجاً طے کیا جاتا ہے اس کا مرحلے کو، ٹھیک ہے، تو اس وقت او جو کس معنی میں ہوگا؟ الا کے معنی میں ہوگا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اضمار ان وجوباً ہوتا ہے کب؟ جب او الا یا الا کے معنی میں ہو. تو اچھا سوال کہ او کب الا کے معنی میں ہوتا ہے اور کب الا کے معنی میں ہوتا ہے؟ تو جواب یہ دینے کہ او الا کے معنی میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب او کے بعد جو فعل ہو وہ کیا ہو؟ تدریجاً ختم ہونے والا ہو، کہ اس کا تعلق تدریج سے ہو، سلسلے وار سے ہو، ٹھیک ہے. اور اگر او کے بعد جو فعل ہے وہ ایک دم سے یعنی صدفتاً ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، مباشرتاً ختم ہو جائے، تو پھر اس وقت او کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے معنی میں ہوتا ہے. واضح؟ مثال سنیے، مثال دی ہے مصنف نے، پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ اب جو ابھی کا جو درس ہے یہ سوائے مثال کے کچھ نہیں ہے، بس مثال پڑھتے ہیں. دیکھیے کیا کہنا سنیے، لیکن یہ جو الگ سی بات تھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، کب او کے معنی میں ہوتا ہے، کب او الا کے معنی اور کب الا کے معنی. سنیے، المسئلہ الثانیہ بعد او، ٹھیک ہے، کہ ان مضمر ہوتا ہے وجوباً او کے بعد، التی، لیکن کس او کے بعد؟ اس او کے بعد کہ جو بمعنی الا ہو یا الا کے معنی میں ہو. فالاولو کا قول کا، اول سے مراد کیا ہے؟ جب او الا کے معنی میں ہو. یہ سب عبارت سمجھنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. جب او فالاول یعنی کیا؟ جب او الا کے معنی میں ہو کا قول کا. سنیے دیکھیے جو ہم نے کہا اس پہ تطبیق ہو رہی کہ نہیں. لا الزمنک او تقضینی حقی، کیا کہیں ترجمہ کیا ہوا اس کا؟ کہ میں تمہارے پیچھے پڑا رہوں گا، ٹھیک ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، الا ان تقضینی حقی، یہاں تک کہ تم میرا حق، میرا قرض جو کہ ادا کر دو مثلا. تو دیکھیں، تو یہ جو حق کی ادائیگی ہے، قرض کی ادائیگی ہے، تو اس میں دو احتمال ہیں، لیکن عام طور سے جو احتمال عام ہے وہ یہ کہ انسان جب قرض دیتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کرتا ہے. تو یہ جو قرض کی حق کی ادائیگی ہوتی ہے وہ تدریجاً ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، اب دیکھیے او کے بعد جو تقضینی ہے یعنی قضا کرنا حق کا، یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق کس سے؟ تدریجاً ہے. اس وجہ سے یہاں پہ او کس معنی میں ہے؟ الا نہیں، الا کے معنی میں، الا میں. یعنی اب سمجھنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ کہیں گے کہ لألزمنک الا ان تقضینی حقی، ٹھیک ہے، الا ان تقضینی حقی، یعنی جو فعل مضارع منصوب ہو رہا ہے وہ الا سے نہیں ہو رہا ہے یا او سے، بلکہ ان مضمرہ ہے یہاں پر، تو آپ وہاں پہ ظاہر کیجئے لألزمنک الا، یعنی اب او کو الا سے پلٹ دیجئے، الا ان تقضینی حقی. یہ جملہ آپ کا بالکل درست ہے، صحیح ہے، واضح انشاءاللہ. سنیے تو یہ بات. وقال شاعر، ایک اور مثال اس کی مطلب بیت شعری میں دے رہے ہیں کیا؟ لأستسهلن الصعب او ادرک المنى فمن قادت الاعمال الا للصابرین. محل شاہد ہے او ادرک المنى میں، یعنی آرزو کا پورا ہو جانا، ٹھیک ہے، منع آرزو کا پورا ہونا، امید کا پورا ہونا. یہ عام طور سے وہ چیزیں ہیں کہ جو کیا ہوتی ہیں؟ جو تدریجاً انسان کی آرزو پوری ہوتی ہے، ایک دم سے کسی کی آرزو پوری نہیں ہوتی. البتہ ایک بات یاد رہے، دیکھیے ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے قرض لیا ہے اور ایک دم سے کسی نے قرض کی ادائیگی کر دی، ایک دم سے آپ کی مراد پوری ہو گئی، یہ احتمال ہم نہیں کہہ رہے کہ منع ہے یہ، لیکن عموماً غالباً ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کسی کا جو ڈریم ہوتا ہے، جس کا جو خواب ہوتا ہے وہ کیا انسان، مثلا آپ کا خواب یہ ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مثلا کل چل کے بہت بڑے عالم بنے، فقیہ بنے. تو یہ تو ایک دم سے نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے علم حاصل کریں، ہے نا، اس کے لیے تقویٰ پرہیزگاری کے منازل کو طے کریں. تو یہ ساری چیزیں عام تو ہر فیلڈ میں ہے، یہ ہر فیلڈ میں ہے کہ جو اپنے جو آرزو رکھتا ہے اسے پورے کرنے کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو ایک دم سے پوری ہونے والی چیز نہیں ہے. تو محل شاہد کیا ہے دونوں میں؟ کہ ہاں فعل جو ہے او کے بعد اس کا تعلق ایسے اس سے ہے کہ جس کا جو پے در پہ وہ مرحلہ حل ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ الا کے معنی میں دونوں میں، ٹھیک ہے. ثانی سے کیا مراد ہے؟ او بمعنی الا. ہم نے کیا کہا؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب او کے بعد جو فعل ہے وہ فجأتاً، اچانک جو کیا ہو، ایک دم سے طے ہو جائے. ہاں دفعتاً. احسنتم. کا قول کا، جیسے آپ یہ مثال دیکھیں، لأقتلن الکافر او یسلم، ٹھیک ہے، میں قاتل کو یقیناً قتل کروں گا یہاں تک کہ وہ کیا کرے، عفواً یہاں تک کا معنی نہیں، الا کا معنی ہو جائے گا اردو میں. یہاں کا
مگر یہ کہ کیا ہو وہ مسلمان ہو جائے. تو دیکھیں اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پائے در پہ ہو ایک دم سے. نہیں ایسا نہیں کہ تھوڑا آج کر لے اسلام قبول کرے اور کل پرسوں میں کرے گا. نہیں، اسلام کے لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے. تو یا تو کافر ہے یا مسلمان ہے. تو یہ تو فعل کیا کون سا ہے کہ جو پائے در دفعتاً ہو جاتا ہے. اللہ نہیں. اب دیکھیں یہاں پر لاقتلن کافر اللہ عین اسلام واضح ان شاء اللہ. تو یہ ایک مثال. دوسری مثال بیت شعری یہاں پہ بھی کہ وَكُنْتُ اذا غمست قنات قوم کسرت کعوبها او تستقیما. محل شاہد کیا ہے؟ او تستقیما ہے. ٹھیک ہے، اللہ تستقیما کہ کسی اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے شاعر کہ جب میں کسی جنگ کے میدان میں ہے نا کسی قوم کے پیچھے کسی سے جنگ کرتا ہوں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہوں تو اس کی کوب کہتے ہیں یعنی وہ جو تیر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو یا تو یعنی ایسا لوہا کہ جو ٹیڑھا ہو جائے. نہیں کسر تو کو ابہا او تستقیمہ. تو میں اس کو کیا کروں گا اگر یا تو اس کو توڑ دیتا ہوں یا پھر اس کو کیا کرتا ہوں یعنی اپنی بہادری کو بتا رہا ہے تو یا اس کو سیدھا کر دیتا ہوں. تو یہ سیدھا کرنا کیا ہے؟ دیکھیں اس کو اگر وہ لوہا ٹیڑھا ہوتا ہے اس کو سیدھا کرتے ہیں نا تو دھیرے 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 ہوتا ہے لیکن جب سیدھا ہوگا تو ایک دم سے ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ تو یہ واضح انشاءاللہ. جی اے دیکھیں خود مصنف تفسیر کریں اے الا ان تستقیما فلا اکثر کعوبہا. تو پھر اس کو کیا کرتا ہوں میں اس کے کوب کو نہیں توڑتا ہوں. اس کا معنی کیا دیا ہے شعر کا؟ کعب کا تو ویسے اصل معنی ابھار کا ہوتا ہے جیسے اس میں ہے نا اس کو کہتے ہیں مسح کرنا انگوٹھے کے سرے سے لے کر کعبین. عام طور سے دیا رہتا ہے نیچے معنی. بہرحال محل شاہد جو ہے وہ اہم ہوتا ہے. تو او تستقیمہ بات سمجھ میں آ گئی. اب آئیے آگے دیکھیے ٹائم جائے گا وہاں اللہ تستقیمہ ولا یصح ان تکون هنا بمعنى الى لان الاستقامه لا تكون غایت الکسر. ٹھیک ہے، اس لیے کہ استقامت یعنی اس کا سیدھا ہونا یہ کسر ان توڑنے کی غایت نہیں ہوتی ہے. بس انشاءاللہ. ثالثاً یہ ہم نے کہا تھا کہ 4 مورد اس میں سے تیسرا مورد یہ فاء سببیت کے بعد جو ہے وہ کیا ہے ان جو ہے وہ مضمر ہوتا ہے وجوباً. ٹھیک ہے، لیکن یہ کب ہے؟ کہا کہ فاء سببیت کے بعد یعنی وہ فا کہ جو سببیت کے معنی میں ہو. ٹھیک ہے، وہاں پر ان مضمر ہوگا وجوباً. مگر کب؟ اس وقت کہ جب اس فا سے پہلے، یہ تھوڑا سا غور طلب بات ہے نہیں غور کر نہیں سمجھیں گے. یہ اس وقت ہے کہ جب فا سے پہلے جملے میں ٹھیک ہے یا تو نفی محض گزرا ہو یا پھر کیا ہے طلب بالفعل ہو. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، فاء سببیت کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے ان مضمرہ کے ذریعے سے وجوباً. ٹھیک ہے، مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ فاء سببیت سے پہلے نفی محض ہو. نفی محض کسے کہتے ہیں؟ جیسے نفی خالص یعنی خالص نفی. دیکھیے خالص نفی کا مطلب کیا ہے؟ خالص نفی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ابھی سے بتائیں گے مصنف. خالص نفی کا مطلب یہ کہ یعنی وہاں پر نفی ہی کا معنی آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، نفی کا ہی معنی ہو، نفی النفی اس بات نہ ہو جائے. سمجھ رہے؟ ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادات جو حرف ہے وہ نفی کا استعمال کیا گیا ہے لیکن وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مثبت کے معنی ہو جاتا ہے. جیسے کیا ہے؟ جیسے عام مثال ہے وما محمد الا رسول. ٹھیک ہے، یہ جو نفی کی تھی اس کا اس بات میں پلٹ دیا. یا انہوں نے مثال دی ہے اس کو یاد رکھیے گا تو انشاءاللہ بہت مسئلہ حل رہے گا. تو یہ بہرحال ایک مثال کیا کہ نفی محض کا ہونا ضروری ہے. یعنی نفی خالص ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ نفی ہو اور وہ نفی جو کیا ہے ادات تو اس میں نفی کیوں لیکن معنی جو کیا ہو رہا ہے وہ
ہاں چونکہ جیسے عام طور سے ہوتا ہے ما زالہ اگر کہیں پہ استعمال ہو رہا ہے تو ما بھی کیا ہوتا ہے نفی کے معنی میں ہوتا ہے, زالہ بھی جو کیا ہے نفی کے معنی, تو نفی اس بات ہو جاتا ہے. ابھی مثال دیں گے. تو یہ ایک بات. دوسری بات کہہ رہے کہ اس فا سے پہلے یا تو نفی خالص ہو یا پھر طلب بالفعل ہو. اب دیکھیے گا طلب بالفعل ہو, مصنف نے قید کیا کہ اس کو طلب بالفعل سے, تبھی جو کیا ہوگا فا کے بعد فعل مضارع منصوب ہوگا ان مضمرہ کے ذریعے سے وجوباً. لیکن دیکھیے اب جب یہ طلب بالفعل کہہ دیا تو سنیے گا یہاں پر اختلاف ہے. تب کبھی کبھی ہوتا ہے طلب بالفعل, کبھی کبھی ہوتا ہے طلب بالاسم. ٹھیک ہے, کبھی کبھی طلب جو کیا ہے بے اسم فعل ہوتا ہے. 3 صورتیں. کبھی ہوتا ہے کیا طلب بالفعل, تو اگر طلب بالفعل ہے پھر تو منصوب ہوگا. طلب بے اسم فعل اگر ہو ٹھیک ہے تو منصوب ہوگا, یعنی مصنف کہنے کہ میرے نزدیک نہیں ہوگا. حالانکہ ابھی 2-3 نظریے آئیں گے, اس میں کہیں گے 2 اور نظریے ہیں, اس میں کہیں کہ نہیں ہو جائے گا. اچھا, اور اگر طلب بالاسم ہو تو بھی کیا ہے نہیں ہوگا مصنف کے نزدیک. بعض نے کہا کہ ہو جائے گا. سنیے المسألۃ الثالثہ بعد فاء سببیہ, کہ فعل مضارع منصوب ہوتا ہے وجوباً ان مضمرہ کے ذریعے سے کب فاء سببیت کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یاد رہے, یہاں پہ فاء سببیت کہنے مطلب کیا ہے, یعنی آپ کو فاء کا جو معنی کرنا ہے وہ سبب کا کرنا ہے, یعنی عطف بھی ہوگا اور ساتھ میں سبب ہو, یعنی سبب کو تو ہر حال میں آپ کو ذکر کرنا ہے. اذا کانت, لیکن ہاں یہ کب اذا کانت یعنی فاء سببیہ یا کی زمین فاء سببیہ, جب یہ فاء سببیہ مسبوقہ ہو کس سے بے نفی محض, یعنی اس سے پہلے نفی محض گزر چکی ہے. ٹھیک ہے یاد رہے. او طلب بالفعل, یا پھر کیا ہے طلب بالفعل اس سے پہلے گزر چکا ہو. ٹھیک ہے. فن نفی ہو کا قولہ تعالی, جہاں تک نفی کی بات ہے جو ہم نے کہا کہ نفی ہونا چاہیے اس سے پہلے, تو مثال سنیے کہ لا یقضى علیہم فیموتوا. بس انشاءاللہ محل شاہد کیا ہے فیموتوا. یہاں پہ یہ یموتو فعل جو کیا ہے منصوب ہے, علامت نصب جو کیا ہے حذف نون ہے چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے. ٹھیک ہے, اور ان یہاں پر مضمرہ وجوباً, اور فا جہاں کیا ہے فاء سببیت ہے, اور اس سے پہلے جو نفی ہے وہ کیا ہے لا یقضى, حرف نفی میں سے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو یہاں پر نفی کا ہی معنی یہ اس بات نہیں ہو سکتا. دوسری مثال وقولک ما تأتینا فتحدثنا, فتحدثنا, یہاں پہ فتحدث یہ فعل جو کیا ہے منصوب ہے چونکہ اس سے پہلے ما تأتینا یہ نفی کا معنی دے رہا ہے. سنیے اب دیکھیے تفسیر. واشترطنا کونہ محضا, ہم نے شرط یہ لگائی کہ فا سے پہلے نفی محض گزر چکا ہو. ٹھیک ہے, ہم نے یہ شرط کیوں لگائی, کیوں قید لگائی اس کی, تو کہہ رہے ہیں احترازا من نحو ما تزال. دیکھیے ما تزال تأتینا فتحدثنا وما محمد الا رسول والی بات. ٹھیک ہے, ما تزال تأتینا فتحدثنا. اب یہاں پر دیکھیے اس مثال میں کیا کہہ رہے ہیں فتحدثنا پڑھ رہے ہیں, منصوب نہیں پڑھ رہے ہیں. کیوں, اس لیے کہ اس سے پہلے ما حرف نفی ہے, اور زالہ بھی جو کیا نفی کے معنی میں آتا ہے, اور نفی النفی کیا ہو جاتا ہے اس بات ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم جب نفی النفی اس بات ہو گیا تو ہم نے کیا کہا تھا, شرط یہ ہے کہ نفی ہو, یہاں پر اس بات ہو رہا ہے, چنانچہ ہم یہاں پر فعل مضارع کو منصوب نہیں بلکہ مرفوع کریں گے. ٹھیک ہے. وما تأتینا, دیکھیں الا فتحدثنا, یہ وما محمد الا رسول والی بات ہے یہ بالکل, چونکہ الا کے ذریعے سے وہ ہو گیا مثبت ہو گیا. وہ وما تأتینا یہ ما نفی الا کے ذریعے سے کیا ہو گیا وہ مثبت ہو گیا. فتحدثنا پڑھ رہے ہیں. فإن معناهما, اس بات سے کہ دونوں مثالوں میں جو معنی ہے وہ نفی کا نہیں بلکہ کیا ہے اس بات کا معنی ہے. فلذلك وجب رفعهما. واضح انشاءاللہ. اما الاول, جہاں تک پہلی والی مثال کی بات ہے, کون سا کیا ہے ما تزالو تاتینا, یہ کیا ہے مثبت ہے. کیوں, فلأن زال للنفی, اس لیے کہ زالہ جو کیا ہے نفی کے لیے ہے. وقد دخل علیہ النفی, اور اس زالہ کے اوپر کیا ہو گیا ما حرف نفی داخل ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ قاعدہ ہے وہ نفی النفی اس باتون. ٹھیک ہے. وہ اما ثانی, جو دوسری مثال دی ما تاتینا الا فلانتقاض النفی بے الا, کہ جو نفی ہے ما کی وہ کیا ہو گئی الا کے ذریعے سے ختم ہو گئی, نقض ہو گئی, ٹوٹ گئی. واضح انشاءاللہ. جیسے وما محمد الا رسول میں الا کے ذریعے سے ما کی نفی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں, ایک اور بات ہم نے کہی تھی کیا,
کہ فاء سببیت کے بعد ہاں کیا ہوگا، فعل یعنی ان مضمر ہوگا وجوباً، کب؟ جب فاء سببیت سے پہلے طلب بالفعل ہو. سنیے وَأَمَّا الطَّلَبُ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الْأَمْرَ. اب سنیے یہ طلب کیا ہے، یہ طلب امر کو بھی شامل ہے، نہیں کو بھی شامل ہے، استفہام کو بھی شامل ہے اور تحزیز ہے نا، عرض، ان سب کو شامل ہے. تو طلب کی جتنی بھی چیزیں جسے طلب کی جاتی ہیں ان سب کو یہ طلب جو کیا ہے شامل ہے. 35 منٹ ہو گئے میرے خیال سے، روک دیں چلتے رہیں، بس مثالیں ہیں اس میں جیسا کہ آپ لوگ. تو یہاں پر ایک بات ختم ہو رہی ہے. ساری مثالیں ہیں. جی ساری مثالیں ہیں. ٹائم تو جائے گا اس میں. بس چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.